بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام و حاضرین الزام، میں ہوں آپ کا میزبان غازی محمد یوسف باروی اور آپ دیکھ رہے ہیں رحمت رمضان ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے اس پر چلتے ہیں، اسی پر گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ناظرین کرام، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام میں دوستی کا معیار۔ دوستی کیا ہے، دوستی کس طرح کی ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث میں بھی روشنی ڈالیں گے۔ دوستی کا معنی و مفہوم، یہ سب چیزیں جانیں گے۔ ناظرین کرام، آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف کرواتے ہیں اور فوراً ہی آج سوالات کی ہی طرف چلتے ہیں، کیونکہ مہمان دور سے بھی ہیں، سفر بھی ہے، واپس سے انہوں نے جانا ہے، لیکن ان کی محبتیں اتنی مصروفیات، رمضان المبارک میں نہایت ہی مصروفیات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور علماء کو، طلباء کو، حفظاء کرام کو۔ تو انشاءاللہ آج کا مختصر ٹائم کے اندر مختصر گفتگو، لیکن انشاءاللہ اصلاحی گفتگو، نہ کہ تنقیدی۔ اس سے پہلے جو آج ہمارے اسٹوڈیو کے مہمان بنے ہیں، زینت بنے ہیں، میں چاہوں گا کہ ان کا تعارف کروا دوں آپ کو۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں حضرت علامہ مولانا محمد بن یامین افضل قادری سعیدی صاحب، جو ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں، جامعہ اسلامیہ عربیہ انوار العلوم ملتان سے۔ اور جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ ہم ان سے بہت ہی خوبصورت آواز ہے ان کی، ان سے تلاوت بھی سنیں گے، 2 سے 3 اشعار نعت رسول مقبول کے بھی سنیں گے۔ وہ بھی ہماری یوں کہہ لیں کہ شجاع آباد میں ایک ابھرتا ہوا ستارہ، اپنا نام بنانے والے، اپنی شہرت کے خود ہی مالک، بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک جناب بھائی قاری محمد عدنان سعیدی صاحب، وہ بھی ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے اسی کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا آپ اور میں اپنے دلوں کو قرآن پاک سے منور فرمائیں اور تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں بھائی محمد عدنان صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سبحان اللہ، سبحان سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ سبحان اللہ۔ سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا۔ سبحان اللہ، سبحان الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
يخشون أحدا إلا الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما آمنت بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت آواز ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے بھائی محمد عدنان سعیدی صاحب۔ ناظرین اکرام، آج کا جو ٹاپک ہے اس پر کچھ گفتگو تفصیلی بھی ہوگی اور اس طرح سے آپ کو دوستی کا معیار کا بھی علم ہوگا، دوست کیسا ہونا چاہیے اور دوست کی قدر و قیمت بھی کیا ہے، اسلام کے اندر دوستی جائز ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہم سنیں گے۔ اس سے پہلے میں چاہوں گا ہم تحفہ نعت، ہدیہ نعت پیش کریں حضور کی بارگاہ میں۔ آئیں نعت رسول مقبول سنتے ہیں بھائی محمد عدنان سعیدی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار
مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے، بہت خوبصورت انداز کے اندر نعت رسول مقبول سنا رہے تھے، ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما رہے تھے بھائی محمد عدنان صاحب۔ ناظرین کرام، اس سے ہم ایک الفاظ کر کے آگے چلتے ہیں، اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے تو یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے، آپ اپنے تک نہ رکھیں، آپ اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو۔ اچھا دوست اختیار کرنے کا فائدہ یہ میں عرض کر کے پھر علامہ صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں، ان سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال خوشبو والے اور بٹی والے دھونکنے والے کی طرح ہے، پس خوشبو والا یا تجھے کچھ ویسے ہی عطا کر دے گا یا تو اس سے خرید لے گا، ورنہ تو اس سے عمدہ خوشبو تو پائے گا ہی ضرور، اور بھٹی دھونکنے والا یعنی کہ جس کو ہم کہہ دیں لوہار، وہ جو ہے وہ تیرے کپڑے بھی جلا دے گا، ورنہ تو اس سے بدبو تو پائے گا ہی ضرور۔ ناظرین کرام، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ آئیں ہم سوالات کی طرف چلتے ہیں، دوستی کے بارے میں علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جی، آپ سنائیں ٹھیک ہیں؟ جی خیریت؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں۔ علامہ صاحب، وقت کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، میں کہتا ہوں کہ ہم سوالات کی طرف ہی چلیں تاکہ ہماری آڈینس کو بھی انتظار نہ کرنا پڑے اور کچھ سیکھنے کو بھی مل جائے، ہمیں بھی اس میں بہت سارا فائدہ ہوگا۔ اسلام کے اندر دوست کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلا سوال جو میرا ہے یہ ارشاد فرمائیے گا۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے انتہائی مشکور ہوں یوسف بھائی، آپ نے ہمیں یہاں پر انتہائی اہم موضوع جس کا اس دور حاضر کے ساتھ ایک تعلق ہے، بے شک، اس پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جی، اور اس کے بعد دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے جو دین کا کام لے رہا ہے، آمین تو دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ سے ایسے دین کا کام لیتا رہے آمین اور آپ کے اس کام کے اندر مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ تو آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر دوستی کا معیار کیا ہے۔ جی، تو اس پر بات کرنے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس چیز کو دیکھیں کہ اس دور کے اندر جو آپ کے اور ہمارے دوست ہیں جی، وہ کس طرح کے دوست ہیں۔ بے شک، ایک ایسا تعلق ہے جو آپ کا بھی ہے، میرا بھی ہے، اس دنیا کے اندر رہنے سے ہر انسان کا دوسرے انسانوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، بے شک، تو اس تعلق کو دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلق کس طرح کا تعلق ہے۔ جی، ہاں، قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو مومن مرد ہیں اور مومن عورتیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ بہت خوب۔ اور اس کے بعد احادیث مبارکہ کے اندر بھی کافی احادیث مبارکہ اس طرح کی موجود ہیں کتابوں کے اندر کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایک طریقہ بتایا، رول بتا دیا ہمارے لیے کہ ہم نے دوستی کے دائرے کے اندر کیا رول پلے کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ کسی کو دوست بنانے سے پہلے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ایک دل ہے وہ کس طرح کا ہے اور اس کا جو کردار ہے وہ کس طرح کا ہے۔
اور وہ کس طرح کا آدمی ہے. تو ایک ایک شے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں واضح کر کے بتا دی. احادیث مبارکہ کے اندر بھی موجود ہے, قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں. بے شک. تو سب سے پہلے یوسف بھائی ہم اس طرف چلتے ہیں کہ دوستی کا معنی اور مفہوم کیا ہے. تو دیکھیں کہ دوستی جو ہے, دوستی انسانوں کے اندر ایک تعلق کا نام ہے, جی اور اس تعلق کی ایک طرف کو دوست کہتے ہیں, جی اور جب دونوں طرف کا بیان ہوتا ہے تو پھر اس کو دوستی کہتے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تعلق محض تعلق نہیں ہے, بلکہ یہ تعلق ایسا تعلق ہے جو دو یا دو سے زائد انسانوں کو آپس میں باہمی اعتماد, خلوص, تعاون, پیار, محبت اور اس طرح کے امور پر ابھارتا ہے, اور اس طرح کے رشتے کے اندر منسلک کر دیتا ہے. کیا بات ہے. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کے جو معاملات ہیں وہ دوسرے شخص کی مدد کے ساتھ آسان ہو جاتے ہیں. اور اس ٹاپک پر گفتگو کرتے ہوئے میں یہ کہتا چلوں کہ دوستی جو ہے کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنی چاہیے, کیونکہ فرمایا گیا کہ جو ہے برے لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی اختیار کر لیں. کیا بات ہے, بہت خوب. برے لوگوں کی صحبت سے بہتر ہے کہ آپ تنہائی اختیار کر لیں, اور تنہائی اختیار کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر لیں. بہت خوب. اچھے لوگ جو ہیں اللہ والے ہیں, کیونکہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ چنگے بندے دی صحبت ایویں جیویں دکان اتاراں, سودا بھاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. یعنی کہ آپ اچھے لوگوں کی محفل کے اندر بیٹھیں گے تو آپ خالی نہیں جائیں گے, آپ برتن میں کچھ نہ کچھ لے کر ہی جائیں گے ضرور, آپ کا برتن خالی نہیں رہے گا. اچھے بندے کی صحبت کا اتنا اثر ہوتا ہے. اور اس سے پہلے میں یہ کہتا چلوں کہ بزرگ کہتے ہیں کہ صحبت کا کتنا اثر ہے, تو بزرگ کہتے ہیں کہ تخم تاثیر صحبت کا اثر, کہ جس طرح ایک مرد کا نطفہ اثر کرتا ہے اولاد پیدا کرنے کے اندر, اس طرح صحبت انسان پر اثر کرتی ہے کہ انسان جس صحبت کے اندر بیٹھتا ہے اگر وہ اچھی صحبت ہے تو اس کو بھی وہ سبحان اللہ اچھا بنا دے گی, اور اگر وہ بری صحبت ہے, برے بندے کی صحبت ہے, تو ضرور بے ضرور اس انسان کو بھی ایک نہ ایک دن وہ اپنی طرف مائل کر کے سیدھے راستے سے ہٹا دے گی. تو چاہیے یہ کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا تھا کہ برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں, کہ کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چھنڈکاں پین ہزاراں. اگر آپ چلے گئے ہیں برے آدمی کے پاس بیٹھ گئے ہیں, جس طرح ایک لوہار کی بھٹی ہے, لوہار ایک کام کر رہا ہے, آپ لوہار کے پاس بیٹھے ہیں, چاہے آپ نے کپڑے جناب لپیٹ لیے ہیں, ان کو کپڑوں کو سمیٹ لیا ہے, اس کے باوجود بھی اس کی جو چھینٹیں ہیں وہ اڑتی ہیں اور کوئی نہ کوئی کپڑوں پر پڑ ہی جاتی ہے, تو اس سے آپ محفوظ نہیں رہ سکتے. تو اس لیے بزرگوں نے صحیح فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. اور اس کے صرف یہ نہیں ہے کہ بزرگوں نے فرمایا, اس کا ایک پورا پیچھے سے ایک تسلسل چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے, اللہ کے رسول نے, صحابہ کرام نے, اولیاء عظام نے, اور ہمارے علماء کرام نے, ہمارے اکابرین نے ہمیں ایک راستہ بتا دیا ہے, صراط مستقیم بتا دیا ہے کہ ہم نے کس طرح اس راستے پر چلنا ہے, اور کس طرح ایک شخص کے ساتھ چلنا ہے, اس کے ساتھ جو معاملات کرنے ہیں وہ ہم نے کس طرح ٹھیک کر کے رکھنے ہیں, یعنی کہ ہمیں پٹڑی سے اتارے نہ وہ. کیا بات. ٹھیک ہے. پٹڑی کیا ہے؟ وہ پٹڑی ہے جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں, اور وہ پٹڑی سیدھا اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاتی ہے. تو وہ کیسے ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے ہم اپنے اچھے دوست سلیکٹ کر سکتے ہیں. سلیکشن میں ہماری مدد کرتی ہیں احادیث مبارکہ, قرآنی آیات, بزرگوں کے اقوال, اور اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بہت سارے اقوال پیش کیے ہیں. تو ہمارے لیے یہ سارے راستے موجود ہیں کہ ہم نے کس طرح کا دوست بنانا ہے. کیا بات ہے, بہت خوبصورت علامہ صاحب فرما رہے تھے. ناظرین انشاءاللہ آج کی یہ جو گفتگو ہے اس میں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کہ دوستی مثال دی, میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایک میری طرح کا بچہ تھا نالائق, اس کے والد صاحب نے کہا بیٹا آپ اپنے برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو. اس نے کہا بابا میں تو صحیح ہوں نا, میرے دوست ہی برے ہیں, میں تو صحیح ہوں. باپ بیچارہ تھک ہار گیا منع کرنے کے باوجود. باپ نے کہا بیٹا آپ اس طرح کرو, یہ میں پیسے دیتا ہوں, آپ نہ جاؤ بازار کے اندر 2 کلو سیب خرید لاؤ کیا جو گلے ہوئے ہوں. صحیح نہیں سوری 2 کلو سیب خرید لاؤ جو گلے ہوئے ہوں, 1 کلو سیب خرید لاؤ جو صحیح ہو. تو بیٹا گیا لے آیا. باپ نے نا دونوں کو اکٹھا کر کے ٹوکری کے اندر ڈال کر بیٹے کو کہا بیٹا یہ رکھ دو. بیٹا جو تھا وہ حیران ہو گیا, کہتا ہے یار میرا باپ بھی نا عجیب سا بندہ ہے,
یہ سیبوں کو مکس کر رہا ہے، میں صحیح ہوں، یہ مجھے دوستوں سے منع کرتا ہے۔ تو باپ خاموش تھا۔ صبح بیٹے کو کہا جاؤ بیٹا ذرا وہ لے کر آؤ۔ جب سیب لے کر آیا تو وہ سیب سارے کے سارے ہی گلے پڑے تھے۔ تو بیٹے کو کہا بیٹا یہ دیکھ رہے ہو کیا ہے؟ اس نے کہا بابا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا بیٹا میں تجھے یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو تمہارے برے دوست ہیں نا وہ تمہارا یہی حال کریں گے عن قریب۔ ناظرین کرام، اسلام کے اندر جو دوستی کا معیار ہے وہ بھی اسلامی ہونا چاہیے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آئیں ہم علامہ صاحب سے سوال پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ دوستی کا طریقہ کار کیا ہے؟ دوستی کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کسی شخص سے اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں جی تو سب سے پہلے آپ اس کے ساتھ چیک کریں، اس کے ساتھ اٹھیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ چلیں پھریں، سفر کریں، جی اس کے ساتھ کھانا کھائیں، دیکھیں کہ وہ کس طرح کا عمل کرتا ہے اور اس کا جو ذاتی کردار ہے وہ کس طرح کا ہے۔ جی اور اس سے بھی عام بات یہ ہے کہ آپ دوست بنانے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بھی دوست ہے، کیا بات ہے، کیا بات کیا ہے۔ وہ اسلام پر عمل پیرا ہے یا وہ اسلام سے ٹکرانے والا ہے، کیا وہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جی ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں دیکھنی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو دیکھیں کہ وہ اسلام پر کس حد تک عمل کرنے والا ہے، اس کا ایک نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، کہ وہ حضور خاتم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح کا ان پر ایمان رکھتا ہے، کس طرح ان کو مانتا ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی چیزیں ہیں دوستی کی۔ اس کا طریقہ کار میں یہ شامل ہے کہ دوستی کرنے سے پہلے آپ یہ ساری چیزیں نوٹ فرما لیں کہ سب سے عام جو چیز ہے وہ، اگر آپ دوستی کے رول میں سے، دوستی کے طریقے میں سے اگر اسلام کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیں گے جی تو وہ جو دوستی ہے سیدھی سادھی آپ کے لیے نقصان دہ ہے، کیا بات اور وہ آپ کے لیے انتہائی خطرناک ہے، صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو آپ اس طرح کریں کہ پہلے اس کو اسلام کے سانچے میں لے کر آئیں، دیکھیں اس کو اسلام کے سانچے میں ڈالیں کہ وہ شخص جو ہے اسلام پر کتنا عمل کرتا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ دوستی کرنے سے آپ کو اسلام کا اور آپ کے دین کا، آپ کے ایمان کا کیا فائدہ ہوگا، آپ کو دنیا میں کیا فائدہ ہوگا اور آپ کو آخرت میں کیا فائدہ ہوگا۔ کیا تو اس طرح جو ہے وہ ایک طریقہ بن جاتا ہے دوستی کا کہ اچھا جو دوست ہے وہ آپ کی ہر معاملے میں مدد کر سکتا ہے، اس کے دوستی کی وجہ سے آپ کی دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کی آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اچھے جو دوست ہیں وہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اور اس پر حدیث پاک بھی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سوا نیزے پر سورج ہوگا اور اتنی شدید گرمی ہوگی اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، تو اس صورتحال کے اندر اللہ تبارک و تعالی ایسے چند لوگ ہیں جن کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، تو ان میں سے ایک ایسا ایک تعلق ہے دوستی کا، فرمایا کہ دو لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں ملتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی جدا ہوتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس صورتحال کے اندر جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، شدید گرمی کے اندر، اس شدت کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی ان دو لوگوں کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے گا جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ علامہ صاحب جہاں پر آپ نے بات ختم کی ہے میں یہیں پر ہی سوال ہی کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے بات یاد آ رہی ہے۔ کیا ایک آدمی دوسرے آدمی یعنی کہ جو دوست ہیں، کیا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے لاسٹ میں بات کی ہے اسی پر میں کرتا ہوں۔ جی بالکل یوسف بھائی، بات یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ موجود ہے کتابوں کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے دوست بنانے سے پہلے اس کو دیکھ لو، اس کو چیک کر لو، کیونکہ آدمی جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سکھ سے دوستی کرتے ہیں تو آپ آہستہ 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 اپنے دین سے نکلنے کا خطرہ ہے کہ آپ اس کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ کسی ہندو سے کرتے ہیں تو اس طرح آہستہ آہستہ وہ آپ کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے۔ یعنی کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، وہ اپنا دوست جس طرح اس کا دوست کہتا ہے تو وہ اسی طرح کرتا ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے ایمان سے بھی فارغ ہو جائیں، آپ پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو دوست ہے وہ ایک پکا سچا مسلمان ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا علامہ صاحب نے۔ اس میں ناظرین میں دوبارہ ایک بات یاد کرواتا جاؤں، جس طرح وہ میں نے پہلے بات کی ہے وہیں اگر بات دہرائی جائے
کہ دوست کو کیسا ہونا چاہیے. یہ نہ سمجھیں کہ یار اگر میرا دوست برا ہے میں تو صحیح ہوں. جناب آپ لاکھ صحیح ہونے کے باوجود بھی آپ ان کی صحبت میں بیٹھتے تو ہیں نا. آہستہ آہستہ جس طرح بتا رہے تھے علامہ صاحب، آہستہ آہستہ ہی اثرات پڑتے جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ ایسی دوستی جاتی ہے تو جائے، ایسے لوگ جاتے ہیں تو جائیں جو ہمیں دین سے دور کرنے والے ہیں. ہمیں بہتر یہ ہے کہ میں اسی طرح سے ایک ہی بات کر دیتا ہوں صرف آپ کے اور میرے لیے سمجھنے کے لیے. اگر آج دیکھیں میں علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں تو آج میرا کردار بھی وہی ہے علماء والا. اگر میں کنجروں کی صحبت میں بیٹھتا تو میں انہی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا، کیونکہ یہ بھی ایک دوستی کا پہلو ہے. اگر آپ دیکھیں سمجھنے کے لیے میرے خیال میں یہ اشارہ ہی کافی ہے. میں آگے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک دوست کے دوسرے دوست کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے تاکہ ہماری آڈینس کو کلیئر ہو جائے. بھائی دوست تو ہم نے بنا لیا، اس کے ساتھ معاملات کیسے رکھنے ہیں تاکہ ہماری آڈینس بالکل کلیئر ہو جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ جو معاملات کریں تو ان کو اس معاملات کو آپ بالکل کلیئر رکھیں ہر وقت. ٹھیک ہے. تو دوستی کے اندر یہ آ جاتا ہے کہ اگر آپ فرض کیا اپنے دوست سے کوئی لین دین کرتے ہیں، آپ اگر اس سے کوئی وعدہ کرتے ہیں اور اگر کوئی وعدہ خلافی ہو جاتی ہے، لین دین میں مسٹیک ہو جاتی ہے، اوپر نیچ کوئی ہو جاتی ہے، تو اس سے تعلق خراب ہوتا ہے. تو آپ ایسے معاملات رکھیں جو حق اور سچ پر مبنی ہوں، جو اللہ اور اللہ کی رسول کی رضا کے لیے ہوں، اور جو ہے وہ آپ ان کو آسانی سے نمٹا سکیں. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ کی دوستی کے اندر کوئی ایسی چیز کوئی باعث نہ بنے جس سے تعلق خراب ہو. تو آپ ایسے معاملات رکھیں جو ہر وقت کلیئر ہوں اپنے دوستوں کے ساتھ. اور یہ ہے کہ اپنے دوستوں کے بارے دل کے اندر کوئی مائل نہ رکھیں. اچھے دوست یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان نعمتوں کو، اس اتنی بڑی نعمت کو ایسے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ضائع نہیں کر دینا چاہیے. اختلاف رائے جو ہے وہ دوستوں سے ہو جاتا ہے کسی بات پر، تو چھوٹی سی باتوں کی وجہ سے اپنے اتنی بڑی نعمت کو ضائع نہ کریں، اور معاملات کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے سلجھا کر رکھیں. کسی طرح کا ایسا معاملہ نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو اور آپ کے دوستی پر کوئی برا اثر پڑے. کیا بات ہے، بہت خوب. کیونکہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، بھائی اگر سچ دیکھیں تو وہ سونا ہے اور دوست جو ہے وہ ہیرا ہے. تو دوستی کیا ہے اسے ہم سب عیاں کرتے ہیں. آؤ کچھ خوبیاں یاروں کی بیاں کرتے ہیں. دوستی ایک حسین جذبہ انسانی ہے، دوستی میں تو محبت کی فراوانی ہے. دوست وہ ہے کہ جو جذبات سمجھ لیتے ہیں، دل کے اندر بھی ہر بات سمجھ لیتے ہیں. سبحان اللہ. ساتھ رہتے ہیں تو کچھ ایسی دوا دیتے ہیں، سارے دکھ درد کو پل بھر میں بھلا دیتے ہیں. جو کہ لازم نہ ہو وہ حق بھی ادا کرتے ہیں، دوست کچھ بھائی سے بھی بڑھ کر ہوا کرتے ہیں. ناظرین کرام، اس میں مجھے امام حسن کا قول بھی یاد آ رہا ہے، لیکن میری جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ ہم علامہ صاحب سے سنیں، کیونکہ اگر بات کریں گے تو طویل ہو جائے گی. تو انشاءاللہ مزید اس میں روشنی ہوتی رہے گی، مزید اس میں باتیں کرتے رہیں گے. علامہ صاحب یہ بتائیے گا، کیا دوست، کیونکہ یہ جو مجھے موضوع یاد آ رہا تھا امام حسن کا قول، یہ بھی وہیں پر آ رہا ہے، کیا دوست کی خدمت بھی کی جا سکتی ہے؟ یہ ذرا بتائیے گا. جی بالکل، دوست کی خدمت کی جا سکتی ہے. اس کے مختلف طریقے ہیں. جی. آپ دیکھیں، اگر آپ کا دوست کوئی ایسا ہے جو مالی طور پر کمزور ہے، جس کے مالی حالات جو ہیں وہ ذرا کمزور ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے دوست کی مدد کریں. اگر اس کو راشن کی ضرورت ہو تو آپ اس کو راشن دیں. اگر اس کو کسی اور معاملے میں آپ کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اگر اس کے بچے بیمار ہیں، اگر اس کو سواری کی ضرورت ہے، اگر اس کو گھر کی ضرورت ہے، تو جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اس کی مدد کریں، آپ اس کی خدمت کریں. تو یہ کرنی چاہیے، یہ ضروری ہے. اپنے دوستوں کی مدد کرتے رہیے. اگر کوئی غریب شخص کسی بھی معاملے میں، مثال کے طور پر یہ بھی ایک مدد ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے کہ اگر آپ کا دوست نماز نہیں پڑھتا، اگر آپ کا دوست بے نمازی ہے، تو آپ اس کو اللہ رسول کا خوف دلائیں، احادیث مبارکہ پیش کریں، اچھے طریقے سے اس کو نصیحت کرتے رہیں اور اس کو نمازی بنا دیں. یہ بھی اس کی ایک خدمت ہے، اس کی ایک مدد ہے. کیا بات ہے. اس طرح دنیاوی لحاظ سے بھی آپ اس کی مدد کریں، یعنی کہ کر سکتے ہیں تو کرنی بھی چاہیے، اور اخروی لحاظ سے بھی جو کہ آپ کو اور آپ کے دوست کو آخرت میں بھی فائدہ دے، اس طرح بھی آپ اس کی خدمت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں. کیا بات ہے، بہت خوبصورت جواب عنایت فرمایا. اس میں ایک بات عرض کر کے آگے سوالات کی طرف بڑھتے ہیں.
ناظرین کرام، دوست جو ہے نا، خدا نہ خواستہ جو آپ کا دوست ہے، دونوں آپ بزنس مین ہیں، پارٹنرشپ میں، ایک دوست کو لاس ہو گیا، وہ آپ سے علیحدگی اختیار کر گیا ہے، بر وقت آپ کا رابطہ اور تعلق قائم ہے، اگر خدا نخواستہ اس دوست پر موت واقع ہو جاتی ہے، آپ مالی طور پر حیثیت کے اندر زیادہ ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے، یہ فرض ہے، بزرگوں کا اقوال بھی ہیں، آپ ان دوست کے بیوی بچوں کا بھی دھیان رکھیں، ان کا اس طرح کے ساتھ وہ کریں، یہ نہیں ہے کہ بھئی اس طرح کا خیال رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں پورے رہیں، وہ پیچھے مر رہے ہیں کیا ہے کیا نہیں، بس صرف اسی تک ہی تعلق تھا، نہیں، یہ دوستی کے فرائض کے اندر ہے کہ آپ اس کا اس طرح دھیان رکھیں کہ ان کو کوئی چیز کی کمی بیشی نہ پڑے، اگر اس کے بچے پڑھ رہے ہیں یا اگر دوست کا قرضہ ہے، یہاں تک بھی اقوال ملتے ہیں، تو آپ کا وہ بھی حق بنتا ہے کہ آپ اس کا وہ قرضہ بھی اتروائیں، کیونکہ دوست دین پر ہوتا ہے، اور دوست جو ہے اس کی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سی باتیں یاد آتی ہیں، لیکن ہم وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے چند پہلو پر ہم روشنی ڈال رہے ہیں تاکہ آپ کو اور ہمیں سمجھ آ جائے۔ دوست صرف دوستی، میرے بابا جان فرماتے ہیں بیٹا بات یہ ہے کہ دوستی بنانا بڑی آسان ہے، دوستی بن تو جاتی ہے لیکن اسے نبھانا مشکل ہے، کبھی کبھی ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو برداشت نہیں ہوتی لیکن آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں، بالکل یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے دوست بنا لیا تو بس اللہ حافظ۔ اسی میں اگر دوستی کی بات کی جائے تو صرف ایک پہلو پر بات کرتے ہیں، آپ صرف ایک ہی دوستی دیکھ لیں، ویسے تو ہزاروں مثالیں ہیں، حضرت ابو بکر اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی دیکھ سبحان لیں، اللہ سبحان اس سے بڑھ کر اگر ہمیں پھر بھی دوستی کی اگر مثالیں دینی پڑیں تو میرے خیال میں پھر ہماری ناقص عقل ہے، کم عقلی والی بات ہوگی، اس صحیح سے بڑھ بات کر اور کچھ نہیں۔ اس پر انشاءاللہ مزید گفتگو کریں گے۔ میں علامہ صاحب سے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا، کیا دوستی اپنے والدین بہن بھائیوں سے بھی کی جا سکتی ہے تاکہ ہمیں یہ سبق مل جائے؟ ہم کہتے ہیں نہیں یار میرا دوست اچھا ہے، بھائی اچھا نہیں ہے، ہم یہ دوست کو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں، اپنے والدین سے دور ہوتے جا رہے ہوتے ہیں، اور ماحول کے اندر ہم اس طرح اپنے آپ کو نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن گھر میں وہ ماحول ہم نہیں دے پاتے، تو یہ بتائیے گا اپنے بہن بھائیوں سے والدین سے بھی دوستی کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے، گھر والوں سے دوستی کرنی چاہیے، کی جا سکتی ہے۔ تو اس پر مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کا جب ذکر فرمایا نا، جی تو اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں جی آدمی جو ہے وہ اپنے دوستوں کو اپنے ماں باپ سے، گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے زیادہ ترجیح دے گا، جی یعنی اپنے ماں باپ کو پیچھے رکھ کے جی جی اور اپنے دوستوں کو زیادہ ترجیح دے گا۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے گھر والوں سے دوستی قائم کریں۔ کیا بات، دوستانہ تعلق، دوستی سے کیا مراد ہے؟ دوستی کا معنی کیا ہے؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ دوستی کا معنی یہ ہے ایک خلوص کا رشتہ، جی ایک تعاون کا، باہمی محبت کا، باہمی اعتماد کا جو رشتہ ہے، اس کو دوستی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے اندر یہ جو سب چیزیں ہیں یہ گھر والوں کے ساتھ کی جا سکتی ہیں اور کرنی بھی چاہیے، یعنی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے پہلے مخلص رہیں، جی کیا ٹھیک ہے؟ بات، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اخلاص کے ساتھ پیش آئیں، آپ ان پر اعتماد کریں اور ان پر اپنا اعتماد جمائیں، جی بے ٹھیک ہے؟ شک بے یہ نہ شک، ہو کہ آپ کو ان پر اعتماد ہو لیکن ان کو آپ پر اعتماد نہ ہو، آپ بے اعتمادی قائم نہ کریں، یہ جی پیش نہ کریں، ایسا رویہ نہ رکھیں، اور گھر والوں کے ساتھ آپ دوستانہ تعلقات قائم کریں، جی کیا بات، ہمیشہ ان کی خدمت کرتے رہیں، ان سے پیار سے بولیں، ان سے اخلاص سے بولیں، دینی معاملات میں ان کی مدد کریں اور دنیاوی معاملات کے اندر ان کی مدد کریں، کسی چیز کی ان کو ضرورت ہے تو ان کی مدد کریں، ان کی ضرورت کو پورا کریں۔ کیا اللہ بات، نے آپ بہت، کو اگر توفیق دی ہے، جی جتنی آپ کی حیثیت ہے، آپ ان کی دل آزاری نہ کریں بلکہ ان کی خدمت کریں، اور اس طرح کا ایک جو تعلق ہے خلوص کا، محبت کا، تعاون کا، باہمی اعتماد کا، یہ گھر والوں کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں، اسی میں ایک بات عرض کر کے آخری سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ ناظرین کرام بات یہ ہے کہ در حقیقت کڑوا سچ ہے، اس کو برداشت بھی کیجئے گا، اگر ہم اپنے گھر والوں کا اعتماد حاصل نہیں کر سکتے، ہم اگر ان کو راضی بھی نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ ہم دوستانہ رویہ اختیار نہیں کر سکتے، اگر میرے پاس جس طرح علامہ صاحب ہے، میں صرف ایک مثال کے طور پر کہنا چاہ رہا ہوں، میں ان کو کہوں جی حضور جی حضور جی حضور، ابا جان اگر بلائیں تو میں کہوں یار بس یہ بھی نا دماغ خراب کرتے ہیں، بھائی بلائیں یہ بھی نا یار ایسے نہ زیبا الفاظ بولیں، تو جناب والا میرے والد صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹا بات یہ ہے کہ سب سے جو تمہارا مخلص دوست ہے نا،
جس کو کسی چیز کی بھی لالچ نہیں ہے وہ ہے تمہارے ماں باپ. اس سے بڑھ کر آپ سے اور کوئی دوستی نہیں کر سکتا, کیونکہ ان کو اگر آپ کوئی چیز پیش کریں گے تب بھی وہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے, اگر پیش نہیں کرتے تب بھی وہ اچھا مشورہ دیں گے, اور ان کو کسی چیز کی لالچ نہیں ہوتی. سب سے بڑھ کر آپ اپنے گھر میں معیار ایسا بنائیں کہ اگر آپ کا بھائی کہیں جا رہا ہے تو آپ کے بھائی کو کہتے ہوئے یہ فخر ہو, یار یہ میرا چھوٹا بھائی ہے, یہ میرا بڑا بھائی ہے, یار اس کا معیار اتنا پختہ ہے, یار اتنا اچھا ہے, ہم سب سے بڑھ کر یہ سب سے اعلیٰ ہے. ناظرین کرام, دوست ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ دوستی نہ کریں باہر والوں سے, دوستی ضرور کریں, لیکن جس طرح وہ علامہ صاحب فرماتے ہیں نا, بہت مشہور اقوال ہیں, اس پر اگر بات کریں تو وسیع ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نا یار دوستوں میں جا کر آپ ہوٹل میں کھانا کھا سکتے ہیں, کبھی یار اپنے باپ کو بھی لے جایا کریں. اللہ اکبر, کیا بات ہے. دوستوں کے لیے ہزاروں روپے اڑا دیتے ہیں, کبھی اپنے والدین کے لیے بھی اڑا دیا کریں. اور حقیقت بات ہے کہ اگر آج آپ اپنے دوست کو بلائیں گے نا, یار فلاں ہوٹل پہ چلیں, فلاں پہ چلیں, تو وہ جائے گا. اگر والدین کو لے کر, والدین کے صرف اتنا کہہ دینا ابا جان کسی ہوٹل پہ چلیں, وہ کہیں گے بیٹا بات یہ ہے کہ ہم گھر پہ ہی صحیح ہیں, یا تو یہ پیسے کسی اور کام میں لگا دینا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والدین اتنے مخلص, بہن بھائی اتنے مخلص ہیں, یہ سب سے بڑھ کر اہم رشتہ ہے جہاں پر کوئی لالچ, کوئی دکھاوے والی چیز نہیں ہے. اور دوست بھی کچھ ایسے ہیں وہ بھائیوں سے بھی بڑھ کر آپ کو عزت دیتے ہیں, پیار دیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ سبھی مطلبی ہیں, بر حقیقت یہ بھی ہے کہ اگر آپ جتنا دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں تو دوسرا بھی اتنا آپ کے ساتھ مخلص ہے. اگر آپ کسی لالچ پر دوستی کر رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو وہاں سے بھی وہی چیز ملے گی, جو آپ بو رہے ہیں وہی کاٹیں گے. اگر آپ دوستی میں لالچ نفرت کو پال رہے ہیں تو آپ کے لیے بھی وہی ہونا ہے. تو ناظرین کرام, آپ اپنا معیار اس طرح کا بنائیں, اگر آپ جہاں سے بھی جانا دوستی کے ڈنکے اس طرح ہوں, کہیں کہ یار یہ زبان کا بھی پختہ ہے, یار کہ یہ کسی سے بے وفائی یا دھوکہ یا جھوٹ نہیں بولتا, اپنی زبان کو کلیئر کریں. اس رمضان المبارک کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھی گفتگو کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے, بڑے اور چھوٹوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو علامہ صاحب سے پوچھتے ہیں, میں اپنے سوالات کی طرف بڑھتا ہوں. علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری میں سوال کرنا چاہ رہا ہوں, کیا قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ دوستی ہونی چاہیے یا نہیں؟ پہلے آپ عرض کر چکے ہیں, مزید میں کہتا ہوں کہ آپ ہماری آڈینس کو کلیئر کٹ کے بتا دیں. بالکل جی, قرآن و احادیث مبارکہ کے اندر یہ موجود ہیں, آیات بھی یہ بیان کرتی ہیں. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کا سورۃ توبہ کے اندر ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں جو ہیں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اور اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا ہے وضاحت کے ساتھ کہ جو ہے مسلمان جو ہے, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان چمکتا ہوا ہے ہمارے سامنے, بالکل روح روشن کی طرح واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ہیں, امت مسلمہ ہے, وہ ایک جسم کی, ایک جسد کی مانند ہیں. یعنی کہ اگر جسم کے ایک عضو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جو جسم ہے وہ ایک درد کی کیفیت محسوس کرتا ہے. تو یہ ایک دوستی ہے, یہ ایک تعلق ہے, یہ ایک پیار ہے, یہ ایک محبت ہے, یہ خلوص ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کا تعلق جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم دوست بنائیں. اگر ہماری صحبت بری, ہمیں اچھا دوست نہیں ملتا تو اس وقت ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے, ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم تنہائی اختیار کریں, ہم علیحدگی اختیار کریں, اور علیحدگی کے اندر, تنہائی کے اندر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کریں, اللہ کے رسول کا ذکر کریں, ان پر درود پاک پیش کریں, تو اپنی تنہائی کو پاکیزہ بنائیں. اور اگر ہمارے پاس کوئی اچھا دوست ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمیں اس نعمت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور ایک بات میں آخر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سچ جو ہے, سچ, دوستی اور سچ کا ایک گہرا تعلق ہے آپس میں. بے شک. اگر آپ اپنے دوست سے مخلص نہیں ہیں, یعنی کہ آپ اس کے منہ پر کچھ اور کہتے ہیں اور دل میں کچھ اور رکھتے ہیں, تو اس سے آپ کبھی بھی ایسی امید نہ رکھیں کہ آپ کا جو تعلق ہے وہ ہمیشہ اچھی طرف مائل رہے گا اور ہمیشہ قائم رہے گا. نہیں, آپ کو ہمیشہ نقصان ہوگا اس تعلق میں. ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا, وہ تعلق ایک بگاڑ کا شکار ہو جائے گا, تعلق ختم ہو جائے گا اور بری طرح سے ختم ہوگا.
تو آپ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے اپنے معاملات بالکل کلیئر رکھیں اپنے دوستوں کے ساتھ. بے شک. تو اس پر آخر میں ایک حدیث پاک مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی بیان کرتا چلوں سبحان اللہ. کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرمایا، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لوگ جو آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں، سبحان اللہ. جن کا رشتہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہے، بے شک بے شک. تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو نور کے ایسے ممبر عطا فرمائے گی. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. جی. ایسے نور کے ممبر عطا فرمائے گی کہ وہ جو ہے ان ممبروں پر، ان نور کے ممبروں پر انبیاء اور اولیاء بھی ناز فرمائیں گے. سبحان اللہ. سبحان. ایسے خوبصورت نور کے ممبر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دے گا کہ اس پر انبیاء بھی رشک فرمائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے تو یہ شک. کتنا اس کا اجر ہے، کتنا اس کا ثواب ہے. اور اپنے جملوں کو سمیٹتے ہوئے آخر میں بابا بلے شاہ کا ایک شعر پیش کر دوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو بابا بلے شاہ کیا فرماتے ہیں کہ کورے ورک کتاب نہیں ہوندے. آہا، کیا بات ہے. کیا کورے ورک کتاب نہیں ہوندے. کتاب نہیں ہوندے تے بلیا پہلے ہی سوچ کے لاویں، بلیا پہلے ہی سوچ کے لاویں، یاراں نال حساب نہیں ہوندے. ہوندے. کیا بات ہے. تو آپ دوستی سے کرنے سے پہلے ہی سوچ لیں جی. کہ ہم نے اپنے دوست کے ساتھ چلنا ہے، اور اگر آپ چل سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ کسی کو ذلیل و خوار نہ کریں. کیا بات ہے. کسی کو راستے میں نہ چھوڑ دیں، کسی کا دل نہ توڑیں. یاد رکھیں، دل آزاری کرنا، کسی کا دل توڑنا یہ کبیرہ گناہ ہے. جی. ٹھیک ہے، ایک مسلمان کا دل توڑنا کبیرہ گناہ ہے. تو آپ اگر چل سکتے ہیں تو کسی کے ساتھ چلیں جہاں تک مخلص ہو کر چل سکتے ہیں، ورنہ آپ چھوڑ دیں. آپ کسی کے ساتھ ایسا تعلق قائم نہ کریں جس کے باعث اگلے شخص کو، دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو. تو انہی جملوں پر انشاءاللہ میں اختتام کرنا چاہتا ہوں. مزید اگر کوئی بات ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ. جی ماشاءاللہ، بہت خوبصورت علامہ صاحب نے فرمایا. جس طرح حدیث مبارکہ سنائی، اس میں بھی ایک حدیث مبارکہ مجھے یاد آ رہی ہے، میں عرض کر دیتا ہوں. ناظرین کرام، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا نا، اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ کی دوستی ہے، سچی ہے، تو صحابہ بیٹھے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری ہے، تو ایک صحابی فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نا فلاں آدمی سے محبت ہوگی ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جاؤ اس کا اظہار کرو، بھی بتاؤ مجھے تجھ سے محبت ہے. ناظرین کرام، اگر جس کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے محبت ہے وہ بتا سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی بس مولانا صاحب نے یا علامہ صاحب نے یا فلاں اسٹوڈیو کی طرف سے یہ ہمیں پیغام مل گیا ہے کہ بھئی دوستی اگر کسی سے ہو جائے تو ہم بتا سکتے ہیں. وہ بھی جائز ہے جو ہم بتا رہے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی رضا کے لیے دوستی ہے، وہ آپ بتا سکتے ہیں، اظہار کر سکتے ہیں. تو بہت ہی خوبصورت اس میں باتیں ہیں. انشاءاللہ مزید اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا ناظرین، دوستی کا معیار اچھا ہوگا، یہ بھی ضروری ہے. اور جتنی آپ کی دوستی وسیع ہوگی، آپ کے حقوق بھی اتنے بڑھ جائیں گے. یہ دوستی کے حقوق بھی ہیں. صرف یہ نہیں ہے کہ جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ بھی دوستی اگر آپ نے کر لی ہے تو اس کو پھر دھوکہ دہی یا جھوٹ پر آپ جھوٹ کی بنا پر بنا رہے ہیں تو اس کا گناہ بھی ہے. یہ نہ ہو کہ میں آخر میں بھی ایک شعر کہتا ہوں، پھر علامہ صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. ایک سوال ہے، وقت کی آندھی سے طوفان بدل جاتے ہیں، وقت کی آندھی سے طوفان بدل جاتے ہیں، زندگی کی راہوں میں انسان بدل جاتے ہیں. دوستی کبھی ختم نہیں ہوتی، دوستی کرنے والے انسان بدل جاتے ہیں، دوستی کرنے والے انسان بدل جاتے ہیں. علامہ صاحب، یہ ہم موضوع کو اختتام کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو کی طرف سے آپ ہماری آڈینس کو، عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ الحمدللہ یہاں آ کر بہت ہی دل خوش ہوا، اور یہاں ایک کیفیت محسوس ہوئی کہ آپ لوگ بھی دیکھتے رہتے ہیں، ناظرین جتنے بھی ہیں. تو مزید بھی میں گزارش کروں گا کہ آپ ان اسٹوڈیو سے وابستہ رہیں، اس اسٹوڈیو سے وابستہ رہیں، اور یہاں سے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ یہاں سے آنے والی جو ویڈیو ہے اس کے اندر بے شمار ایسی معلومات ہیں جو آپ کے کانوں نے کبھی نہیں سنی، بے شک ایسے آپ کے سامنے کبھی نہیں آئی، آپ کے دماغ میں نہیں ہوں گی انشاءاللہ. تو آپ ان ویڈیوز کو ضرور سنیں، ضرور دیکھیں. اور یہ یہاں سے جو دین کا ایک پیغام جا رہا ہے، تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے کام میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ یہاں سے ایک دین کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر جاتا رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے
فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین، آمین۔ تو انتہائی دل خوش ہوا یہاں آ کر۔ گزارش کروں گا کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ان کے ساتھ جس طرح سے ہو سکتا ہے تعاون فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ میں ایک بار پھر سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام دیکھیں، جو آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے نا، سیکھنے کو ملتی ہے، انشاءاللہ مزید بھی ہم وقتاً فوقتاً ایسی چیزیں لائیں گے جو دور حاضر کی ضرورت ہے۔ تو میں ایک بار پھر قاری محمد بن یامین صاحب کا اور بھائی محمد عدنان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو میں، اور مودبانہ ان کا ویلکم بھی ہم نے کیا اور ان کے بے حد مشکور ہیں۔ انہی الفاظوں کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں۔ فقیرانہ صدا کر چلیں، صدا خوش رہو آپ، ہم دعا کر چلیں، وما علینا الا البلاغ المبین۔